ہم اس کے اختتام پر آ گئے ہیں اور آج ہم بات کریں گے کہ ہم نے جب کمیونیکیشن کرنی ہے نا تو اس میں جسے کہتے ہیں اپریسیشن ہونی چاہیے، ایک خوش اخلاقی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہوتا کیا ہے کہ ہم جب لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم کمیونیکیشن کے جتنے بھی ٹپس ہوتے ہیں، پوائنٹس ہوتے ہیں، ان کو یوز کر لیتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی کرٹیس ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا معاملات میں بگاڑ نہ آئے اس کی وجہ سے اچھے اچھے جملے بول دیتے ہیں۔ اندر ہمارے جو ہے نا وہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، اندر سے ہم خفا ہوتے ہیں، کبھی دکھی ہوتے ہیں، کبھی پریشان ہوتے ہیں، کبھی ایگری نہیں کر رہے ہوتے ہیں کسی پوائنٹ سے کسی دوسرے انسان کے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی اچھی بات بولتے بھی ہیں، چاہے بچے کی تعریف آپ کر رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کبھی ہم بچہ ہمیں رزلٹ لا کے دکھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہے، دل میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، کوڑ رہے ہوتے ہیں کہ نماز بھی اتنی اچھی کر لو، ڈریس کوڈ بھی اتنا اچھا کر لو، یہ جو تم آپس میں بہن بھائی لڑتے ہو اس کو بھی ٹھیک کر لو۔ اب ہم اندر سے یہ سوچ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ کوئی ہمارے لیے کام کرتے ہیں تو ہم ٹھیک ہے ان کو کہتے ہیں اچھا جزاک اللہ آپ نے کر دیا، لیکن ہمارے دماغ میں ایک لمبی لسٹ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بھی تو ان کو کرنا چاہیے تھا، پھر یہ بھی کرنا چاہیے تھا، انہوں نے یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، اور اندر سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری وہ خفگی کی کیفیت آ جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جب ہمارے اندر باہر تھوڑا یہ تضاد چل رہا ہوتا ہے تو جو ہماری کمیونیکیشن ہے جس کو ہم بہت اچھے طریقے سے بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ ایلین سی ہوتی ہے، وہ دوسرے انسان تک بھی اس کا امپیکٹ اس طرح سے نہیں جا رہا ہوتا، کیونکہ جو ہم اپریسیشن دے رہے ہوتے ہیں وہ ایکسپریس کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی کام یا کوئی بات کرنی ہوتی ہے اس کو اندر سے بھی اپنے آپ کو نا کلیئر کرنا ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ کیسا ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے پیورلی کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ 3 پوائنٹس بتاتے ہیں جس پہ کام کرنا چاہیے۔ یعنی ہم نے بیسیکلی جو ہے نا اندر باہر کلیئرٹی لانی ہوتی ہے۔ جو اپریسیشن ہوتی ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ہمارے اندر بھی جذبات درست ہوں۔ جب بھی ہم کسی کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن میں ایگری کر رہے ہیں یا کسی کو تعریف دے رہے ہیں یا کسی کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، اندر ہمارے نا وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں۔ انسائڈ آؤٹ سائڈ ویدر شوڈ بی سیم۔ اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اپریسیشن کے 3 امپورٹنٹ کمپوننٹس کو سمجھنا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو بھی ہم ایکسپریشن دے رہے ہیں وہ دونوں کی ویل بینگ کو کنٹریبیوٹ کرے، ہم بھی اچھا محسوس کریں، دوسرا انسان بھی اچھا محسوس کرے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو نیڈ ہوتی ہے وہ بھی ضرور ساتھ ساتھ فلفل ہو۔ ہم جب دوسرے کی نیڈ کا خیال کر رہے ہیں تو اپنی نیڈ کا بھی خیال کریں۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بہت اچھی فیلنگ آنی چاہیے جب ہم اپنی اور دوسرے انسان کی نیڈ کو پورا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی ہم کسی انسان کی نیڈ کو پورا کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو وکٹم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی، یا آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی لوگ سالہ سال قربانی دینے کے بعد، بڑی اچھی زندگی گزارنے کے بعد ایسا جملہ بول رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہوا، میں نے اتنی قربانیاں کی اور فلاں شخص جو ہے اس نے مجھے کبھی سمجھا نہیں، کبھی میرا احساس نہیں کیا۔ تو اسی لیے ہوتا ہے کہ جو نیڈز ہوتی ہیں نا، جو ہم تھرو آؤٹ اس پورے ٹاپک میں کور کر رہے تھے کہ اپنی نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، دوسرے کی نیڈز کو دیکھنا، پھر یہ کہ ان کو کسی لیول پہ میچ کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی کیا ہے کہ آپ نے جب یہ تینوں کمپوننٹس ہیں اپریسیشن کے، جب آپ ان کو کور کر رہے ہیں، آپ صرف جزاک اللہ کسی کو بولتے ہیں لیکن آپ کے اندر اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ وہ دوسرے تک چلی جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بڑی لفاظی نہیں کرنی پڑتی، آپ نے صرف اسمائل کے ساتھ آپ نے وہ پوری بات جو ہے وہ اس کو کنوے کر دی ہوتی ہے۔ اب اس میں بہت سی مثالیں آ سکتی ہیں، جیسے ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں نے کوئی کام کیا، لیٹ سے کسی پروجیکٹ پہ کام ہوا ہے اور ہم صرف کہتے ہیں بہت اچھا۔ ہم بچوں کے لیے بھی میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ جب صرف کہہ دیتے ہیں ویل ڈن، لیکن اس کو نہیں سمجھ آتی کس بات کے لیے ویل ڈن، کون سا کام میں نے بہت اچھا کیا۔ اب اس میں کوئی نیڈ نہیں، ہم نے نہ اپنی نیڈ کے بارے میں بات کی، نہ کسی دوسرے کی نیڈ کے بارے میں بات کی، نہ ہم نے دیکھا کہ کسی کی نیڈ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا مجھے ویل ڈن سے تو بالکل بات نہیں سمجھ آئی کہ میں نے کون سا کام اچھا کیا ہے، مجھے اگر آپ مزید کوئی چیز بتائیں۔ پھر اگر ہم کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ایکچولی
آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, آپ نے بہت اچھی طرح سے بات کی, تو یہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ آپ انٹیلیجنٹ ہیں, اس میں بھی ہم نیڈ نہیں دیکھ رہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ایک ججمنٹ پاس کر رہے ہیں, اچھی ججمنٹ دے رہے ہیں لیکن ججمنٹ پاس کر رہے ہیں. ہم اگر کسی کو کوئی نیڈ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں کہ ہم یہ ضرور آئیڈینٹیفائی کریں کہ کوئی پن پوائنٹڈ چیز میں نے بتانی ہے کہ آپ نے جو کام کیا مجھے اس میں سے یہ چیز بہت اچھی لگی, اور مجھے لگا کہ یہ جاننے سے یا دیکھنے سے مجھے اس طرح فائدہ ہوا اس سے, ٹھیک ہے, یا مجھے اس میں اس چیز نے موٹیویٹ کیا, یا اس چیز سے مجھے فائدہ حاصل ہوا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا تو دوسرا انسان بھی کیا کرتا ہے, اس کو بھی ایک اچھی بات محسوس ہوتی ہے, اس کو بھی پتہ چلتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور مقصد سے کام کر رہا ہوتا ہے, تو اس سے اس کو بھی پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا او یہ تو اس کی یہ نیڈ تھی اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. یعنی ہر طرح سے نا کلیئرٹی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جو اپریسیشن ہوتی ہے نا, یہ ہمیں لینا, ایک ہوتا ہے دینا اور ایک ہوتا ہے لینا. ہمیں لینا بھی اتنا آسان کام نہیں لگتا, ہم بہت انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ میری تعریف کیوں کر رہا ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ڈیزرو بھی کرتی ہوں کہ نہیں. کبھی ہمیں لگتا ہے کہ میں شو آف تو نہیں کر رہی. اچھا کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اب لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بار مجھ سے یہ سیٹ ہو گئی ہے, اب مجھے اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا, پتہ نہیں میں وہ کام پورا کر بھی سکوں گی کہ نہیں کر سکوں گی. اور ہم بہت زیادہ نروس ہوتے ہیں اور ہم اس اپریسیشن کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کر پاتے ہیں. اور پھر ہم جب نروس ہو جاتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نہ ہم اپنی نیڈس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, نہ ہم دوسرے کی نیڈس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم بس پریشانی میں نا وہ بس ایک قسم کی کوریج دے رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی اپریسیشن ملتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میسج کو سنتے ہوئے جو ہمیں کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے نا, اس کی نیڈ کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا اگر اس شخص نے مثلاً اس پرٹیکولر مومنٹ میں مجھے اپریشیٹ کیا تو اس کی یہاں پہ کیا نیڈ فلفل ہوئی ہے, اس کو کیا چیز اچھی لگی ہے. مثلا میں نے تو کوئی 10 کام کیے تھے اور مجھے لگ رہا تھا وہ میں نے بہت سارے اچھے کام کیے تھے, لیکن اس شخص نے اگر مجھے یہاں پہ اپریشیٹ کیا ہے تو اس کو کیا محسوس ہوا ہے, کس اینگل سے اس کو اچھا لگا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, دوسرے کا پتہ چل جائے تو آسان ہو جائے گا نا. بالکل, پھر ریلیشن شپ اس طرح بلڈ ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے جب ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے اور ہم اس شخص کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان باتوں سے مزید اس کو انہینس کرتے ہیں, ان طریقوں کو بڑھاتے ہیں. جب ہم اپنے ہی چکر میں پڑے ہوتے ہیں نا کہ میری بات اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی اور یہ شخص جو میں کرنا چاہ رہی ہوں اس کو کیوں نہیں اس طریقے سے کر رہا, تو وہ ہم اپنی اور دوسرے کی پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھا رہے ہوتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے بیسیکلی اس پورے پروسیس میں, جب ہمیں کوئی اپریشیٹ کرتا ہے یا ہم کسی کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے نیڈز اور فیلنگز کے اوپر ہی فوکس کرنا ہوتا ہے, ہم اس پہ نہیں فوکس کر رہے ہوتے. جب ہم دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں تو ہم اسے خوش کرنے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں. جب کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے تو ہم سے وہ تعریف جو ڈائجسٹ کرنی ہے نا, یا ویسے اگر ہمیں ڈوپامین بھی مل جاتی ہے اور ہمیں تھوڑا اچھا محسوس ہوتا ہے تو ہم بس اسی چکر میں لگ جاتے ہیں, ایک سپرفیشل لیول پہ اس پوری چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے کنیکشنز جو ہوتے ہیں نا ان کو دیکھنا ہوتا ہے. پھر ایک اور بات بھی ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم سب کے اندر ایک ہیلدی نیڈ ہوتی ہے فار اپریسیشن. یہ نان وائلنٹ کمیونیکیشن کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. ہم خاص طور پہ دین پڑھنے کے بعد بہت کنجوس ہو جاتے ہیں لوگوں کی تعریف کرنے میں. ایکچولی اس میں امپورٹنٹ بھی ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, جیسے وہ حدیث میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ بھی کسی کی تعریف کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے, اچھا نہیں ہوتا. اس کی اپلیکیشن دیکھنی ہے نا, اس حدیث کی اپلیکیشن یہی ہے کہ فیکچول تعریف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی کرتے تھے, تو فیکچول تعریف کو تو پسند کیا گیا کہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھے رویے سے رہتے ہیں. صلہ رحمی میں بھی یہ بات آتی ہے, والدین کے ساتھ احسان میں بھی آتی ہے, باقی بھی جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں جو اخلاق والی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ جب کوئی ایک اچھی چیز ہوتی ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اس کے بارے میں بات چیت بھی کرتے ہیں. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ہمیں ویسے تعریف نہیں کرنی آتی کسی کی, یا کسی بات پہ کسی کو اپریشیٹ نہیں کرنا آتا. دوسرا یہ ہے کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریکگنائز ہی نہیں کرتے کہ کس کی کہاں پہ کیسے تعریف کرنی چاہیے. ہمیں وہ الفاظ ہی نہیں پتہ ہوتے اور ہمیں وہ اسپیسیفک جگہ ہی نہیں پتہ ہوتی. مطلب اگر ہم اب دیکھیں, میں سوچ رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں جب حضرت علی کے بارے میں صرف یہ فرمایا کہ وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں, ایک پورا سارے کے سارے ان میں میرا نام آ جائے. اب وہ تعریف کے الفاظ کتنے ڈفرینٹ تھے, اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ بندہ بہت اچھا ہے, وہ بہت خوبصورت ہے, وہ یہ ہے یا وہ ہے.
اور اس طرح سے تھا. یا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں کہ شیطان ان سے ڈر جاتا ہے, علی کے بارے میں ان سے کہتے ہیں کہ جی میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو تم ہوتے, مطلب کتنے ڈفرینٹ ورڈز ہیں. تو یہ کہ ججنگ بھی نہیں ہے اور اوپر سے نیڈس بھی آپ کو کلیئرٹی سے نظر آ رہی ہیں. اور پھر جیسے مجھے ایک حدیث بھی اتنی اچھی ہمیشہ لگتی ہے, جیسے ایک جگہ آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھوڑا سا اوپر تھا نا, اور جیسے حضرت عثمان آتے ہیں تو آپ اس کو اور ڈھانپ لیتے ہیں, کیونکہ حضرت عثمان کی نیڈ یہ ہے, وہ حیات ہے. تو مطلب ہم اگر کسی کے لیے کچھ زیادہ پریفریبلی کرنے بھی لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, جیسے میں کچھ آپ کے فیملی میں ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کھانا آپ کو ذرا زیادہ اچھا بنانا ہے یا زیادہ بنانا ہے, یا وہ ڈیکور کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں, تو ان کی نیڈ میں آ جاتی ہے. بالکل. Does that also mean کہ یہ that the other person جس کے آپ نیڈ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, does he expect کہ آپ اس کو ایسے کریں اپریشیٹ کریں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں, آپ نے کوئی کلاس لی, آپ نے کسی کے لیے کوئی کھانا اچھا بنایا, آپ نے کسی کو گفٹ دیا, اچھا ہم نے یہ تو پڑھ لیا ہے کہ بھئی اس کے اوپر احسان نہیں جتانا چاہیے, اس سے مطلب بس دے دیا آپ نے اللہ کی خاطر, لیکن دل میں خیال تو آتا ہے کہ اس کو اچھا لگا کہ نہیں لگا. بالکل آتا ہے. ایکچولی پتہ ہے کیا بات ہے, ہمیں کیوں ویٹ کرنا پڑتا ہے. میں دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آؤں گی کہ آپ اگر جیسے سیرہ بھی پڑھتے ہیں, اور جب آپ احادیث پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کے ساتھ انٹریکشنز پڑھتے ہیں, ایون ازواج مطہرات کے ساتھ یا صحابیات کے ساتھ, ان میں بہت بہت نیچرل طریقے سے اپریسیشن شامل تھی اور جگہ جگہ شامل تھی, اور اس میں جہاں جہاں کوئی کریکشن تھی وہ بھی شامل تھی. ہم ایسے کچھ ماحول میں آ چکے ہیں, ہم نا تعریف کرنے کے معاملے میں بہت کنجوس ہیں. اچھا, اور تعریف بھی ہم کس کی کرتے ہیں جس سے ہم ایکسٹریملی امپریس ہوتے ہیں, پھر تو ہم اس کی لائنیں لگا دیتے ہیں, وہاں پہ ہم اب شخصیت پرستی میں چلے جاتے ہیں, وہاں ہم مبالغہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یعنی آپ کہیں پہ بھی ہو تو جینون تعریف کوئی اگر کرتے ہیں, جینون کوئی بات کرتے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کے دل کو بھی لگتی ہے. ہم سب خود بھی محسوس کر سکتے ہیں, ہم سب کے ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی ایسے اسٹیٹس پہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ بس ویسی تعریفیں کر کے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو بچے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کی تعریف کریں. کبھی کبھی اگر آپ ان کو کسی ایک بات پہ ریپریمانڈ کرتے ہیں تو آپ یہ تو دیکھیں نا کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی 3-4 جگہ ان کی تعریف بھی کوئی کی ہے کہ نہیں کی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک کر رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے, اور جیسے ہی کوئی غلط کام کیا فوراً ان کو پکڑ لو. تو جینون تعریف جو ہوتی ہے نا اس کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. جب ہم نے دین پڑھا تو ہمیں اندازہ ہوا دعا ہے, لیکن مجھے اس کو پہچان نہیں ہے دعا. تو جیسے اگر میری کوئی تعریف کر دے نا, جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہو کہ اندر تو بہت ساری غلطیاں تھیں, لیکن اس نے میری پازیٹیو سائڈ دیکھی, پھر میں یہ کہتی ہوں یا اللہ جیسے یہ سمجھ رہا ہے نا مجھے ویسا بنا دے. اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا, کہ ہمیں لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے اور اپنی نظر میں چھوٹا بنا دے. یعنی اپنی نظر میں یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کرش کر دیں, لیکن ہمیں اپنے اوپر یہ ذرا فوکس رہے کہ بھی میرے اندر کیا کیا مسئلے مسائل ہیں, تاکہ میں اس پہ نظر رکھوں, اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کی نظر میں بڑا دوسرے لوگوں کی نظر میں بڑے ہوں گے تو آپ کے لیے بہت سے کام کرنے آسان ہو جائیں گے. یہ جو اپریسیشن ہوتی ہے نا, اس کی ہنگر ہر ایک میں ہوتی ہے. آپ دیکھیں چھوٹے سے بچے کو بھی آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ کام صحیح کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے بھی انہوں نے بات کی کہ اور ہم نے کہ جو ہم کسی کو چیز دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمیں پسند آئی, ہم نے وہ سوٹ پہنا ہے یا واٹ ایور. اب ہم دیکھیں غزوہ تبوک پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اکٹھا کیا, سب نے اپنے مال لا کے دیے, جس نے ایک وہ کھجوریں تھی صرف موقع پر, تو آپ نے اس کو ڈھیر پر پھیلا دیا. یہ اس کے لیے اپریسیشن تھی کتنی. بالکل. حضرت عثمان نے لا کے دیا, آپ ان میں اس طرح سے اس کے اندر انگلیاں مار رہے تھے جو اشرفیاں اور وہ سارا مال تھا, اور آپ نے کہا کہ آج کے بعد تمہیں کوئی عمل نقصان نہیں دے گا. بالکل. تو یہ کتنی بڑی یہ اپریسیشن, اس سے بڑی اور کیا. جی بالکل. ہم تو اس طرح کہتے ہیں نا کہ کیا وہ اللہ کی خاطر ہی کیا ہے نا, جو کیا ہے تو بس ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ کوئی بھی کام اچھا ہو تو اس کو اپریشیٹ کرنا اور دل سے اپریشیٹ کرنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اپنے اندر سے نا یہ اس طرح کی چیز نکال دینی چاہیے کہ میں کسی کو اپریشیٹ کیوں کروں. جیسے دیکھیں ہمارے بچوں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ آتی ہے. اپریسیشن یہ بھی ہے نا کہ وہ والدین کی بات مان لیں. اچھا وہ کیوں نہیں بات مانتے, وہ کہتے ہیں کہ ایک بات مانی نا تو دوسری بھی ماننی پڑے گی. اچھا, اور ہم بھی کئی دفعہ اپنے اسپاؤزز کے ساتھ ایسا ہی ریلیشن شپ رکھتے ہیں, یعنی کیونکہ ہمیں ان کے اوپر کسی بات پہ غصہ ہوتا ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے سامنے کہ انہوں نے کوئی صحیح کام کیا ہے, لیکن ہم کیوں نہیں اپریشیٹ کرتے.
ہم کہتے ہیں پھر جو کام میں نے ان سے کروانا ہے وہ کریں گے نہیں, تو ذرا سا میں ایٹیچیوڈ ہی دیتی رہوں. تو بات یہ نا کہ کلیئرٹی ان ایکسپریشن از ویری ویری امپورٹنٹ. تو یہیں پہ یہ ٹاپک ہمارا کلوز ہوتا ہے, جس میں ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ کمیونیکیشن سکلز کتنے امپورٹنٹ ہیں, اور ان کمیونیکیشن سکلز میں اپنی فیلنگز کو سمجھنا سب سے پہلے, اپنی نیڈس کو سمجھنا, پھر دوسرے کی نیڈس اور دوسرے کی فیلنگز کو سمجھنا, اور پھر ان کو بیلنس میں لے کر آنا. اور آپ دیکھیں کہ یہ بہت ایک مزے کا کام ہوتا ہے, کیونکہ انہی سے ریلیشن شپس جو ہے نا اچھے ہوتے ہیں. اور ہم نے کیونکہ بائی لارج بیسک کمیونیکیشن سکلز انہیں سیکھے ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم بہت سے مسئلوں میں جو الجھے ہوتے ہیں, مارے کھا رہے ہوتے ہیں, وہ یہی وجہ ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے, ابھی کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کمیونیکیشن اتنا نہیں اچھا ہوتا یا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کو بیلنس میں لانا, تو جب بھی آپ نے کسی سے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے نا, تو آپ ڈائیلاگ کی شکل میں اس ساری بات کو لکھا کریں. مثلاً یہ مسئلہ ہے, اس کو میں نے ایسے حل کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ لکھ لیں کہ میں چاہتی کیا ہوں, میری فیلنگز کیا ہیں, میری نیڈس کیا ہیں, میں اس میں کیا کچھ چاہ رہی ہوں. اپنے اندر بہت کلیئرٹی لانی ہے. اور جب آپ کلیئرٹی رکھتے ہیں, اب آپ تھوڑا سا آبزرو کرنا شروع کر دیں کہ دوسرا انسان کیسے بیہیو کر رہا ہے, کیا معاملات ہیں, اس کی کیا نیڈ ہو سکتی ہے فار اینی بیہیویئر جو اس کا ہے, اس کی کیا فیلنگس ہیں. پھر آپ جو اس سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس میں جتنے ایلیمنٹس ڈالنے ہیں, تو آپ نا ڈائیلاگ کی شکل میں لکھیں کہ میں یہ بولوں گی. جب میں یہ بولوں گی, اور آپ دیکھتی جائیں کہ کیا میری فیلنگز اور نیڈز بھی اس میں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, اور دوسرے انسان کو بھی یہ کنوے ہو رہا ہے, اور کیا میں اس کی نیڈز اور فیلنگز کو بھی اس پورے ڈائیلاگ میں نکال پا رہی ہوں کہ نہیں پا رہی. اور پھر اس کے پوٹینشیل جواب لکھیں کہ جب میں یہ بات کروں گی کیا پاسبلٹی ہے, میرا بچہ ہے, میرا کولیگ ہے, میرا اسپاؤز ہے, وہ کیا جواب دے سکتا ہے. جو وہ جواب ساس ہے, کوئی بھی ریلیٹیو ہو سکتا ہے. اچھا, جو وہ جواب دے گا نا, اب میں نے اس کے جواب میں دیکھنا ہے کہ مزید کلیئرٹی میں نے کیسے لانی ہے. پھر اس کے وہ جو میں بولوں گی تو کیا پاسبلٹی ہے کہ وہ کیا بول سکتا ہے. ہمیں کافی حد تک آئیڈیا ہوتا ہے ریلیشن شپ میں. میں کتنے لوگوں سے جب بات چیت کرتی ہوں, جب انہیں کہتی ہوں کہ اچھا فلاں جگہ آپ کے تعلقات خراب ہیں, آپ یہ بول دیں, تو وہ آگے سے یہ نہیں کہتے ہاں یہ میں بولوں, وہ کہتے ہیں نہیں, اس نے تو آگے سے یہ کہنا ہے. ہم اتنے کلیئرٹی سے کہتے ہیں, اس نے تو ماننا نہیں, اس نے تو سننا نہیں, اس نے تو اس پہ یہ بات بول دینی ہے. تو جب ہمیں یہ آئیڈیا ہے کہ اگلا انسان کیا بول سکتا ہے, all we have to do is change the way we do it. کہ ہم نے اس اپنی جو اپنی سینٹنس کنسٹرکشن ہے اس کو کلیئر کرتے جانا. ایک دفعہ جب آپ لکھ لیں, پھر آپ اونچی آواز میں پورے ڈائیلاگس کو بولیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو چیز ہم سوچتے ہیں نا کہ میں جاؤں گی اور کروں گی, اور ہم اپنے اندر اس آواز کو رکھتے ہیں, تو جب ہم دوسرے انسان کے سامنے ہوتے ہیں, وہ اندر آواز چل رہی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو بول نہیں پاتے. تو جب آپ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اونچی آواز میں شیشے کے سامنے ایک دفعہ پوری کنورسیشن کرنی ہے. اب جب آپ اس کنورسیشن میں جائیں گے, ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں 100% تو نہیں نا پریڈکٹ کر سکتے کہ اس بات کا یہی جواب ہوگا. کوئی بات نہیں, آپ نے آرام سے وہ پوری کنورسیشن کرنی ہے. اور یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے, جہاں پر آپ اپسیٹ ہو رہے ہیں, دوسرا انسان اپسیٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ آپ ایگزٹ لے لیتے ہیں. وہاں پہ فوراً آپ نے ایگزٹ لینا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, میں اپسیٹ ہو رہی ہوں, آئی تھنک ویل ٹاک اباؤٹ اٹ سم ادر ٹائم. یا یہ کہ آپ اپسیٹ ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ دنوں کے بعد بات کر لیں گے, پھر دوبارہ سے اس پہ بات کریں گے. تو ملٹیپل ٹائمز آپ کو ایگزٹ لے کر اس کنورسیشن میں آنا ہوتا ہے. اگین کیونکہ ہمارے کلچرز میں یہ ہے, وہ جیسے کہتے ہیں نا دیر اینڈ دین, اسی وقت مسئلے کو حل کرنا ہے. لوگ اسی طرح ہمیں بار بار اس غلط کنورسیشن میں, وائلنٹ کنورسیشن میں واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے نہیں آنا. آپ کچھ عرصہ جب یہ پریکٹس کرتے رہیں گے نا, آپ کے اندر وہ دھیما پن آ جائے گا, لوگوں کو بھی پھر آپ کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. پلس یہ کہ آپ کی کنورسیشن سے جب ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے, تو اس سے بھی سب لوگ جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جائیں گے, اور پورا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا.